بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت و فضیلت، ذہنی خاکہ، بندگی کرنا، اس میں نماز کے فرائض کے بارے میں، اور نماز جو ہے وہ ایک عبادت ہے، عبادت کرنا۔ ارکان اسلام 5 ہیں، نماز بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق۔ سوال نمبر 1، عبادت کا مفہوم بیان کریں۔ جواب، عبادت کی لفظی معنی بندگی کرنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اپنے شعور اور ارادے کے ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارکان اسلام کی ادائیگی اور اس کے احکامات پر چلنا عبادت ہے۔ اسلامی عبادات چند مخصوص ارکان کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ سوال نمبر 2، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، وضاحت کیجیے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری جیسے اعلیٰ اوصاف پیدا کرتی ہے، اور یہ ہمارے اندر احساس پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ پوری دنیا سے چھپنا ممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے چھپنا ممکن نہیں۔ یہی وہ یقین ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرنے سے روکتا ہے۔ اس یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کا لحاظ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں نماز سے پیدا ہونے والی صفات کو یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: بے شک نماز انسان کو بدی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ سوال نمبر 3، نماز دین کا ستون ہے، اس حدیث کی وضاحت کیجیے۔ الصلاۃ عماد الدین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ فمن اقام الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز دوسرے مذاہب کی طرح صرف ایک طریقہ عبادت نہیں، بلکہ نماز پورے دین کی عملی بنیاد ہے۔ جو شخص نماز کو اس کے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ باقاعدگی سے ادا کرتا ہے، اس کا اللہ سے تعلق مضبوط رہتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و خوشنودی کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور خوف نہیں رہتا، اور وہ زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ ایک اور سوال ہے، منظر اصطلاحات نماز کی وضاحت کیجیے۔ نیت کسے کہتے ہیں، قیام کسے کہتے ہیں، رکوع اور سجدہ؟ جواب، اصطلاحات نماز کی وضاحت مندرجہ ذیل ہے۔ نیت، اصل میں نیت جو ہے وہ دلی ارادے کا نام، دل میں ارادہ کرنا، یہ ہے نیت۔ نماز کی ادائیگی کے لیے نیت کا خالص ہونا بنیادی شرط ہے، اور نماز خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی اور بندے کی عاجزی کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ قیام کا مطلب ہے کھڑا ہونا اور قائم ہونا۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا۔ نماز کی اصطلاح میں اس سے مراد قیام کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس قدر جھکنا کہ نمازی کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور کمر ہموار ہو جائے۔ سجدے کا مطلب ہے زمین پر سر رکھنا۔ سجدے میں نمازی کی پیشانی زمین پر جمی ہوتی ہے۔ اس حال میں ناک، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیاں بھی زمین پر جمی ہوتی ہیں۔ مختصر سوال جواب۔ صلاۃ کی لغوی معنی کیا ہیں؟ صلاۃ کی لغوی معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں نماز وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں نماز کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے کیونکہ نماز مسلمان اور مشرک کے درمیان پہچان کا ذریعہ ہے۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تحریر کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ قرآن کی روشنی میں بتائیے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے وقت کی پابندی لازم ہے،
جواب، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ معروضی سوالات، خالی جگہیں مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ڈیش چھوڑ دینے کا ہے، نماز چھوڑ دینے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین میں کوئی ڈیش نہیں جس میں نماز نہیں، تو اس میں آئے گا بھلائی۔ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں۔ حدیث نبوی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ عشاء کی نماز میں فرض رکعت کی تعداد 4 ہے۔ سرگرمی ایکٹیویٹی، منزل الفاظ میں غیر متعلقہ لفظ پر دائرہ لگائیے، جیسے نیت، تکبیر تحریمہ اور قیام، یہ تو نماز میں ہے۔ اب صدقہ ایک الگ چیز ہے تو اس پر سرکل لگایا جائے گا۔ ایسے نماز میں قاعدہ بھی ہوتا ہے، تشہد بھی اور سلام بھی، لیکن اس میں زکوٰۃ جو ہے ایک الگ چیز ہے، وہ غیر متعلق ہے اس سے۔ فجر، ظہر، مغرب، اس میں سچ غیر متعلقہ ہے۔ ایسے ہی سنت، نفل، فرض، طواف غیر متعلقہ ہے۔ اس ایکٹیویٹی میں نماز کی رکعات کے بارے میں ہے، جیسے کہ فجر میں 2 فرض ہوتے ہیں، ظہر میں 4 فرض ہوتے ہیں، عصر میں بھی 4 فرض ہیں، اور مغرب میں 3 فرض ہیں، اور عشاء میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔